اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ اس سے بچا کیسے جائے۔ اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں کہ تمہارے اندر قصاص میں حیات ہے۔ قصاص کا مطلب کیا کہ جو سزائیں شریعت کی طرف سے مقرر ہیں اگر ان کو نافذ کیا جائے تو ایسے گھنونے قسم کے واقعات کبھی پیش نہیں آئیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے قصاص میں، یعنی کہ وہ تعزیرات، وہ حدودات اور وہ چیزیں کہ جو کسی کے گناہ کرنے پر سزا پر دی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ اب دیکھا جائے کہ اگر کسی انسان نے کسی کو قتل کیا یا کسی نے کسی کے ساتھ برائی کی، کسی کو 80 کوڑے مارے جائیں یا کسی کو بدلے میں رجم کیا جائے، اب یہاں پر تو دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ایک بندہ مر رہا ہے، ایک بندے کو تکلیف ہو رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا قرآن فرما رہا ہے کہ اس میں حیات ہے۔ اس کی وجہ علماء لکھتے ہیں اگر کسی مجرم کو اس کی سزا دے دی جائے، اگر اس نے زنا کیا ہے اس کو رجم کر دیا جائے، اگر کسی نے قتل کیا ہے اس کو سریعام پھانسی دی جائے، اس کو قتل کیا جائے، تو ہوگا کیا؟ پورا معاشرہ، پورے مجرم جب یہ منظر دیکھیں گے تو ان کو معلوم ہو جائے گا جناب اعلیٰ اگر ہم بھی اس گھنونے واقعات میں شمار ہوئے یا ملوث ہوئے، ہمیں بھی سرعام پھانسی دی جائے گی، ہمیں بھی کوڑے مارے جائیں گے اور ہمیں بھی شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے رجم کیا جائے گا، جس کی وجہ سے وہ ایسے واقعات کرنے سے رک جائیں گے۔ جی ہاں، شریعت کا کوئی بھی کام ہو وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ آج وجہ کیا ہے کہ یہ واقعات ہمارے اور آپ کے معاشرے میں پیش آ رہے ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مجرموں کو ان کے کیفر کردار تک پہنچایا نہیں جا رہا۔ مجرم کھلے عام گھوم رہے ہیں، مجرم جو ہیں وہ کسی قسم کا جو ہے نا اپنے اوپر خوف نہیں رکھتے۔ اگر یہاں پر سزائیں نافذ ہو جائیں، اگر زینب کے قاتل کی طرح ان لوگوں کو بھی پھانسی پر لٹکایا جائے اور تختے دار میں لٹکایا جائے تو سرعام ان کو دکھایا جائے کہ اس گھنونے واقعات کا جو ملزم ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے، تو 80% معاشرہ درست ہو جائے گا۔